ہمیں ان کی تواریخ بھی یاد رہنی چاہیے اور ان کی سیرت کا خاکہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کو بتانا بھی چاہیے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور ہر بندے کی کتاب سے میں الحمدللہ اسے مکمل طور پر ثابت ہر جگہ کر سکتا ہوں، اور ہر طبقے کے علماء سے۔ باقی 6 صدی 7ویں 8ویں 9ویں جب سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان صدیوں میں سے ہر صدی کے مصنف سے نبی کی 4 بیٹیوں کا ثبوت پیش کرنا وہ میرے ذمے ہے، الحمدللہ ہر جگہ کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، دھوکہ دے کر آپ کو ایک بتایا جاتا ہے، اور یہ تان ہے، اس سے بڑی گستاخی رسول اللہ کے شان میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بیٹی ہو، آپ کی اولاد ہو اور بتائے کسی اور کی جائے، یہ آپ کے لیے برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیٹیاں ہوں اور انہیں بتایا گا یہ تو فلاں کی بیٹیاں ہیں، اس سے بڑی تہمت رسول اللہ پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب یہ سامنے آتا ہے تو تمام لوگوں کے سمجھانے کے باوجود میری زبان چپ رہنا گوارا۔ سامعین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اور عام طور پر مسلمان صرف ایک سے باخبر ہیں، 3 بیٹیوں سے بے خبر ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کی گئی بنات کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بنات کہتے ہیں کم از کم 3 بیٹیوں کو، 3 یا اس سے زیادہ کے لیے بنات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال کیا جاتا، ازواجی کا و بنتی کا، لیکن بنات کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں وہ زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے۔ اور یہ کہ ایسا مسلمہ عقیدہ ہے جو سیرت کی، تواریخ کی، احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اصول کافی جو بخاری کی طرح ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اولاً اسلام لائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹیاں بھی ابتدائی میں اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ زینب کا نکاح ابو العاص بن نبی سے کر دیا جائے۔ یہ ابو العاص بن نبی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں حضرت خدیجہ کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن نبی کے ساتھ فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھا مشورہ بیوی دے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے، جیسا کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ نکاح کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا ظلم سہنا پڑا، اور کوئی ایک موقع بھی کفار و مشرکین نے ایسا نہیں چھوڑا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں انہیں ہاتھ آیا ہو اور اس سے انہوں نے سر پہ نظر کر لی ہو۔ ہر طرح کی پریشانی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے جو نکاح ہو چکے تھے
اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے نکاح ہو چکے تھے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف ہو۔ ہر اعتبار سے کوئی بھی ظلم اگر کسی انسان پر کیا جا سکتا ہے، اگر آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں گے اس سے بڑا ظلم آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ اب یہ کتنی اذیت ناک بات ہے کہ آپ کے دامادوں کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے کر رسول اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں۔ لیکن کفار مکہ کے اصرار اور مجبور کرنے کے باوجود ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب کو طلاق نہیں دیتے اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو جدا نہیں کر سکتا، جبکہ انہیں یہ بھی لالچ دیا گیا کہ آپ عرب کی اور قریش کی جس عورت سے نکاح کرنا چاہیں وہ عورت آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی، مگر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت مجھے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، جبکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، ابھی مشرکین مکہ ہی کے دین و مذہب پر تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں نہیں آئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے اور مجبور ہونے کے باوجود طلاق کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھاٹی کے اندر آپ کے ماننے والے بنو ہاشم کے ساتھ قید کر دیا گیا، جو 3 سال تک مسلسل قید کا اور قطع تعلقی کا سلسلہ جاری رہا، کوئی مکہ المکرمہ میں یا باہر سے آنے والا ان سے لین دین نہیں کر سکتا تھا، مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا، اور اس گھاٹی کے اندر عالم یہ ہو گیا کہ کوئی بندہ ان سے خرید و فروخت کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور بھوک کی حالت میں درخت کے پتے کھانے پر اللہ کے رسول اور آپ کے رفقا مجبور ہوئے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سیدہ زینب کے شوہر نامدار ابو العاص بن ربی اونٹ سے لدے ہوئے، جن پر کھجوریں بھی ہوتی، گیہوں بھی ہوتے اور دیگر کھانے کا سامان ہوتا، وہ گھاٹی کے پاس جاتے اور ان اونٹوں کو آواز دے کر آگے بڑھا دیتے اور پھر خود واپس آ جاتے اور اونٹ گھاٹی کے اندر چلے جاتے، اور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے کھانے کا، ان کے پینے کا اور راشن کا انتظام ہو جاتا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو العاص نے دامادی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن دنیا صرف حضرت علی کو جانتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے داماد ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں جو سامان پہنچانے والے سب سے بڑے داماد ہے رسول اکرم علیہ السلام کے، امت اور اہل سنت ان سے ناواقف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی بدر کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جن کفار کو قیدی بنایا ہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ داماد ابو العاص بن ربی بھی تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس جنگ میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے جو آئے اور بدر میں قید کر دیے گئے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی موجود تھے۔ اب جب جنگوں کا سلسلہ آتا ہے تو دیگر نام آپ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جنگ میں فلاں صحابی پہنچ گئے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی بدر کے میدان میں قید ہو کر مسجد نبوی میں باندھے گئے۔ اب ان قیدیوں کے سلسلے میں یہ طے پایا کہ فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ خود دیا اور آزاد ہوئے۔ ابو العاص بن ربی کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ زینب نے مکہ المکرمہ سے ایک ہار بھیجا، جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا جو سیدہ زینب نے اپنے شوہر کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا تھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا صحابہ کرام سے اگر تم اس ہار کو واپس کرنا چاہتے ہو تو اس ہار کو واپس کر دو، یہ ہار تو وہ ہے جو میری سب سے محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، اور رخصتی کے وقت اپنی بیٹی زینب کو انہوں نے عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ تو ان کی والدہ کی نشانی ہے، اگر تمہیں اختیار ہے، اگر اسے واپس کرنا چاہو تو تم واپس کر سکتے ہو۔ اب صحابہ کرام آپ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، وہ تو سمینا و اطعنا کے عین مصداق تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ابو العاص کو بھی آزاد کرتے ہیں اور ان کا ہار بھی یہ واپس کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں اس ہار کے ابو العاص کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ مکہ جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو مدینہ میرے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ یہ مکہ جاتے ہیں، اور مکہ جانے کے بعد جو وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وعدے کے مطابق حضرت زینب سے فرمایا کہ اپنے والد گرامی کے پاس مدینہ چلی جاؤ۔ جب انہوں نے اپنا سامان تیار کر لیا تو حضرت ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو حضرت زینب کے ساتھ روانہ کیا کہ انہیں مدینہ منورہ چھوڑاؤ۔ اب انہوں نے اپنا ترکش لیا تیروں کا اور اپنے گلے میں تلوار لٹکائی اور اونٹ پر سوار کر کے سیدہ زینب کو چلنے لگے، تو کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہجرت کر رہی ہے، وہ تمام کے تمام سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک بندہ تیر چلا کر اونٹ کو حضرت سیدہ زینب کو اس طرح زخمی کرتا ہے کہ آپ اونٹ سے نیچے گر جاتی ہے اور آپ کا حمل گر جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، زخمی ہوتی ہے، اور پھر اسی عالم میں کنانہ جو آپ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا تیر کا سامان لیتے ہیں، اور جب کفار پر تیر چلاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ تمہیں لے جانے کی اجازت ہے، لیکن دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح واپس آپ کو مدینہ جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں اور مکہ المکرمہ لے آیا جاتا ہے۔ کئی روز گزارنے کے بعد جب آپ کی طبیعت کچھ سمجھ جاتی ہے تو پھر رات کی تاریکی میں آپ کو لے کر جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے باہر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو نمائندے موجود ہوتے ہیں، ایک انصاری صحابی اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے بھیجا تھا کہ میری بیٹی کو واپس میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ امانت کو حق کے امانت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کی بیٹی امامہ بھی ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے بیٹے علی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اب سن 6 ہجری میں مکہ المکرمہ سے قافلہ جاتا ہے تجارت کا ملک شام۔ اس تجارت کے قافلے پر چونکہ جنگیں چل رہی تھی آپس میں، مسلمان حملہ کرتے ہیں اور اس کا ساز و سامان لے کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ ابو العاص بھی بہت سے مکے والوں کا سامان اس تجارت کے قافلے میں لیے ہوئے تھے، وہ اس قافلے سے ایک آلے کا راستہ اختیار کر کے مدینہ جاتے ہیں اور اپنی بیوی سیدہ زینب کے پاس جا کر ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو رات میں ان کا قیام ہوتا ہے، انہیں پناہ مل جاتی ہے۔ جب صبح نماز فجر ہوتی ہے تو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے کہ ابو العاص بن ربیع کو میں نے پناہ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ سے تم نے یہ آواز سن لی، میں نے بھی یہی سنی ہے، اور مجھے اس سے پہلے کا خود واقعے کا علم نہیں۔ تمہارے سامنے جس طرح یہ پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے کہ ابو العاص حضرت زینب کی پناہ میں ہے، مجھے بھی ابھی علم ہوا ہے۔ اور یاد رکھو اگر کسی آدمی کو مسلمان کا ادنا آدمی پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور کسی پھر اختیار نہیں ہوتا حکومت کو بھی کہ اس کی پناہ کو توڑ کر اس پر حملہ کیا جائے یا اسے قتل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ زینب کی پناہ کو برقرار رکھا گیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ان کا سارا سامان چھین لیا گیا تھا اس سادو سامان کو صحابہ نے واپس کیا، حتیٰ کہ اونٹ کی جو مہار کی رسی تھی اسے بھی واپس کر دیا، اور یہ اس سارے سامان کو لے کر مکہ جاتے ہیں۔
مکہ جانے کے بعد جن آدمیوں کے سامان آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کیا کوئی بندہ ایسا ہے جس کا کوئی حق میرے دل میں موجود اور باقی ہو؟ تمام یک زبان کہتے ہیں کہ آپ نے امانت کا حق ادا کیا ہے اور آپ کے ذمے ہمارا کوئی سامان موجود نہیں رہا۔ اس گواہی کے بعد آپ فرماتے ہیں انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں مدینے ہی میں مسلمان ہو جاتا، لیکن تمہارا یہ خیال ہو سکتا تھا کہ سارا تمہارا مال اس پر قبضہ کرنے کے لیے اور اس مال کو کھانے کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں پہلے مکہ آیا تاکہ تمہارا سامان واپس کرو اور پھر تمہارے سامنے اعلان گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو ساتھ رکھا اسی پہلے ہی نکاح پر، اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ سے نکاح کیا اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا، بالآخر دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ پھر سن 8 ہجری میں حضرت سیدہ زینب کو جو زخم لگا تھا ہجرت کرتے وقت، وہ زخم پھر سے ابھر جاتا ہے اور پھر آپ جاں بر نہیں ہو پاتی، اسی زخم کے اندر آپ شہید ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہ وہ زخم آپ کا برابر رہا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ایسی ہے جنہوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا ہے، ان کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں غسل دیا جائے اور جب غسل سے فارغ ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دی جائے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت سودا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اور اسی طرح ام ایمن، یہ حضرت سیدہ زینب کو غسل دیتی ہے بیری کے ابلے ہوئے پتوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو تہمن کیے ہوئے تھے چادر کا، وہ چادر اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے کفن کے اندر یہ چادر رکھ لو، اور پھر وہ چادر حضرت زینب کے کفن میں رکھی جاتی ہے۔ جنازہ تیار ہوتا ہے، بہت سی عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ رونے میں شور مچا دیتی ہیں۔ حضرت عمر انہیں سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سختی نہ کرو، اور پھر آپ نے ان عورتوں نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسوؤں کا جاری ہونا اور دل کے اندر غم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت خداوندی ہے، لیکن غم کے وقت میں ہاتھ سے جو بات صادر ہوتی ہے اور زبان سے جو بات صادر ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے غم میں نہ ہاتھ کا استعمال کیا جائے نہ زبان کا استعمال کیا جائے۔ آپ کا دل کھوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو یہ رحمان کی طرف سے، اور اس بے صبری کے عالم میں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، یہ زبان سے بیان کر کے رویا جائے تو یہ عمل رحمان کا نہیں شیطان کا ہوتا ہے۔ تو صبر کی تلقین کی۔ جنازہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر میں ابھی تاخیر تھی، تیار نہیں تھی، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، غمگین حالت میں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہمت بھی نہیں ہوئی کہ آپ سے بات کر سکیں۔ بالآخر قبر تیار ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام خود قبر کے اندر اترے اور اپنی بیٹی سیدہ زینب کو قبر کے اندر اتار دیا، اور جب قبر سے باہر آئے تو جو غم کے آثار تھے وہ آپ کے چہرے سے ہٹ چکے تھے۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ، پہلے آپ انتہائی غمگین تھے اور اب آپ کا چہرہ کھلا ہوا اور فرحت بخش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے اپنی بیٹی کا ضعف اور کمزوری بھی تھی اور جو قبر کی سختی ہے وہ بھی میرے سامنے تھی، تو میں بےتاب تھا، پریشان تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ میں نے دعا کی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ قبر کی سہولت ان کے لیے مہیا کر دی گئی، اس لیے میرے چہرے پر غم کی بجائے خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی سن 8 ہجری میں وفات پاتی ہے اور مدینہ المنورہ میں دفن کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والے جس طرح مرد حضرات تھے، اسی طرح جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بہن سیدہ زینب کے جنازے میں اور ان کی نماز میں آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھی، انہوں نے بھی اپنی بہن کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا مدینہ المنورہ کے قبرستان پر۔ بہرحال
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियों में से ये सबसे बड़ी बेटी है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब इनकी औलाद के सिलसिले में आगे गुफ्तगू की जाएगी। इसके बाद बाकी 3 बेटियां हैं, अगले जुम्मों में इंशाअल्लाह उन्हीं का तज़किरा किया जाएगा। हमें उनकी तवारीख भी याद रहनी चाहिए और उनकी सीरत का खाका भी ज़हन नशीन होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए और अपनी औलाद को बताना भी चाहिए कि आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक नहीं बल्कि 4 बेटियां हैं और हर बंदे की किताब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे मुकम्मल तौर पर साबित हर जगह कर सकता हूं और हर तबके के उलमा से। बाकी 6वीं सदी 7वीं 8वीं 9वीं जब से किताबें लिखी गई हैं उन सदियों में से हर सदी के मुसन्निफ से नबी की 4 बेटियों का सबूत पेश करना वो मेरे जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कर सकता हूं। तो याद रखिए आपकी 4 बेटियां हैं, धोखा देकर आपको एक बताया जाता है और ये तान है। इससे बड़ी गुस्ताखी रसूलुल्लाह के शान में कोई नहीं हो सकती। आपकी बेटी हो, आपकी औलाद हो और बताए किसी और की जाए, ये आपके लिए बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन नबी की बेटियां हो और उन्हें बताया जाए कि ये तो फला की बेटियां हैं, इससे बड़ी तोहमत रसूलुल्लाह पर कोई नहीं हो सकती। इसीलिए जब ये सामने आता है तो तमाम लोगों के समझाने के बावजूद मेरी जबान चुप रहना गवारा नहीं करती।